آگا جی ہم نے سیکشن 15 تک مطالعہ کیا تھا، اس سے آگے ہم بڑھنے لگے ہیں۔ ایک وکیل صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالباسط پی ایچ ڈی ہیں، مگر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری جو بحث کرنی ہے وہ اردو الفاظ میں کروں، اور وہ کیا کرتے ہیں سوائے اس کے کہ جہاں مجبوری ہو جائے۔ تو ایک دن میں بیٹھا تھا عدالت میں، تو وہ کہہ رہے تھے، کہنا تھا انہوں نے may I proceed further، تو وہ کہتے ہیں کیا میں جج صاحب آگے بڑھوں؟ وہ کہتے ہیں بڑھیں مگر وہیں کھڑے وہی پروسیڈ فردر۔ جی ہم نے 15 تک پڑھ لیا تھا، تو 16 سے شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ پلیس آف سوئنگ اس کا ہیڈنگ ہے، دعوے دائر ہونے ہیں تو کہاں ہونے ہیں۔ ہم نے یہ 15 میں پڑھ لیا تھا کہ دعوے میں مختلف عدالتوں کو اگر اختیار سماعت حاصل ہے، کیونکہ سول کوڈ اوریجنل جوریڈکشن ہائی کورٹ کو بھی حاصل ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کو بھی حاصل ہے، سول کوڈ کو بھی حاصل ہے، سارے جو ہیں وہ دیوانی مقدمات سن سکتے ہیں۔ 15 میں ہم نے پڑھا، مگر جب دعویٰ دائر کرنا ہے تو جو سب سے چھوٹی عدالت ہے اس میں کرنا ہے۔ یہ سول کورٹ آرڈیننس میں لکھا ہے کہ ہائی کورٹ ایک عدالت ہوگی، ڈسٹرکٹ کورٹ اینڈ ایڈیشنل ہوں گے، سول ججز ہوں گے۔ تو دائری جو ہے وہ سول کورٹ میں کرنی ہے، نہ ہو۔ ایک دفعہ تھا دسمبر کی چھٹیاں تھیں، اور کوئی بھی ڈسٹرکٹ جج سول جج اس وقت ڈیوٹی پہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک دو سول ججز اور وہ ہوتے تھے۔ تو اس وقت دعویٰ دائر کر کے حکم امتناعی ایک پارٹی لینا چاہتی تھی۔ میرے سینئر نے اور میں نے جا کے ہائی کورٹ میں ڈائریکٹلی دائر کر کے وہاں سے دعویٰ دائر کر کے حکم امتناعی حاصل کیا تھا، اور ٹو اپیئر بیفور دس کورٹ، سول کورٹ میں، کہ جی فلاں تاریخ کو جائیں، ڈسٹرکٹ جج ساہیوال کے پیش ہوں، باقی آگے وہ منتقل کریں گے، والی کارروائی ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ نہیں تھا، اس وقت ڈی سی صاحب کو اختیار تھا، مگر وہ بیل میٹر میں، جو بیل بیفور اریسٹ ہے وہاں دائر ہوتی تھی، وہ جو ہیں وہ بیل بیفور اریسٹ لے کے تو پھر کہتے تھے کہ جب وہ آ جائیں گے وہاں پیش ہوں گے۔ تو یہ بھی معاملات ہوئے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک دعویٰ ایسا ہے جو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں دائر ہوتا ہے۔ اگر تنازع دو صوبوں کے درمیان یا مرکز اور صوبے کے درمیان ہو، تو یہ دعویٰ مدعی بھی حکومت ہے، مدعا علیہ بھی حکومت ہے، تو یہ دعویٰ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں، آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ دعویٰ کوئی اور کورٹ نہیں سنے گی، صرف سپریم کورٹ سماعت کرے گی، یعنی کہ دعویٰ دیوانی سپریم کورٹ میں بھی دائر ہونا ہے۔ جی سیکشن 16 پہ آ جائیں کہ دعوے کس طرح کے ہونے ہیں۔ سیکشن 16، 17، 18، 20 تک جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے دعووں کا کہا ہے کہ کہاں دائر ہونے ہیں۔ 16 جو ہے وہ پہلا اس نے چیپٹر لے لیا ہے کہ اگر غیر منقولہ جائیداد، وہ جائیداد جو فکس ہے، آگے نقل مکانی نہیں کر سکتی، اموویبل پراپرٹی ہے، تو اس کے دعوے مختلف قسم کے نام دے کے کہہ دیے کہ وہ کہاں دائر ہوں گے۔ اور شروع ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو دی پیکیونری اور ادر لمیٹیشن پریسکرائبڈ بائی اینی لا۔ جو بھی مالی ہے، ہم نے سیکشن 9 کے تحت پڑھا تھا، پیکیونری جوریڈکشن کے تحت دعوے ہونے ہیں، اور ہم نے سیکشن 9 جو ہے وہ سول کورٹ آرڈیننس کا حوالہ دیا تھا کہ سول جج تھرڈ کلاس کی جوریڈکشن 1 ملین، سیکنڈ کلاس کی 5 ملین، اور فرسٹ کلاس سینئر سول جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ان لمیٹڈ، کوئی حد نہیں ہے، جتنی مرضی خربوں روپے کا دعویٰ کر دیں وہ فرسٹ کلاس سول جج سن سکتا ہے۔ تھرڈ کلاس 1 ملین یعنی 10 لاکھ، سیکنڈ کلاس 5 ملین 50 لاکھ، اور باقی مگر یہ ہے مالی اس کی پابندی۔ اور ساتھ ہی کہا ہے سبجیکٹ ٹو دی پیکیونری، ایک تو یہ مد نظر رکھنا ہے
کہ اس کی جیوریڈکشن فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس والی مالی حیثیت کہ وہ دعوے سن سکتا ہے، اور ادر لمیٹیشنز پریسکرائبڈ بائی اینی لا، اور جو مزید حد بندیاں کی ہیں، کوئی لمیٹیشن مقرر کی ہیں. مثلاً یہ لمیٹیشن ہے کہ سول کوڈ کی جیوریڈکشن بار ہوگی، یا یہ کہ رینٹ میٹر رینٹ ٹریبونل سنے گا، فیملی سوٹ فیملی کوڈ سنے گی، باقی سول کوڈ کو اختیار نہیں ہے. اس طرح کے ٹیننسی ایکٹ کی پابندی ہے، قانونی ایکٹ میں پابندی سیکشن 36 ہے. وہ پابندیاں مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ کیونکہ یہاں لکھا گیا ہے کہ جی یہ دعوے فلاں کوڈ میں دائر ہوں گے تو ہو جانے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے. سبجیکٹ ٹو دی پیکیونری اور ادر لمیٹیشن پریسکرائبڈ بائی اینی لا سوٹس ABCDF تک دے دیے. فار دی ریکوری آف ایمویبل پراپرٹی ود اور وداؤٹ رینٹ اور پرافٹس، دخلیابی کا دعویٰ سوٹ فار پوزیشن کرنا ہے، وہ خواہ مینس پرافٹ مانگے ہیں، رینٹ اس کا مانگا ہے یا نہیں مانگا، وہ کہاں ہونی ہے. پہلی قسم یہ ہو گئی. دوسری، فار دی پارٹیشن آف ایمویبل پراپرٹی، تقسیم جائیداد کا دعویٰ. تیسرا آ گیا فار فورکلوجر سیل اور ریڈیمپشن ان دی کیس آف اے مارگیج آف اور چارج اپان ایمویبل پراپرٹی، رہن کی گئی، چارج کریٹ کیا گیا، اس کا فورکلوجر کا سوٹ ہو، سیل کا ہو، ریڈیمپشن کا ہو، وہ دعوے کہاں دائر ہونے ہیں. دوسری قسم. تیسری یہ بیان کر دی، آگے اکٹھا بیان کیا کہ وہ کہاں دائر ہونے ہیں. فار دی ڈٹرمینیشن آف اینی ادر رائٹ ٹو اور انٹرسٹ ان ایمویبل پراپرٹی، غیر منقولہ جائیداد میں کوئی بھی حق کلیم ہے، دعویٰ استقرار حق ہم کرتے ہیں، دعویٰ حکم امتناعی کرتے ہیں کہ اس کے قبضے میں میرے میں مداخلت نہ کی جائے، میں اس کا پٹے دار ہوں. وہ دعوی کوئی بھی رائٹ ایمویبل پراپرٹی کے بارے میں ہے، وہ دعویٰ فار کمپنسیشن فار رانگ ٹو ایمویبل پراپرٹی، کوئی غیر منقولہ جائیداد کو نقصان پہنچایا، اس میں سے مٹی اٹھا کے لے گئے، اس میں سے فصل ضائع کر دی، درخت کاٹ لیے، اس کا اگر معاوضہ مانگنا ہے تو اس کا دعویٰ. فار دی ریکوری آف موویبل پراپرٹی، صرف باقی 5 جو ہیں وہ ایمویبل پراپرٹی کے ہیں. یہ موویبل پراپرٹی ہے مگر ایکچولی انڈر ڈسٹرینٹ اور اٹیچمنٹ، اس کی کسی نے کرکی کی ہوئی ہے، روکی ہوئی ہے، ضبط کر لی گئی ہے. اس کا دعویٰ اگر ہو تو پھر کہاں ہونا ہے، وہ اکٹھا دے دیا. شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ ان دی کورٹ ود ان دی لوکل لیمٹس آف ہوز جیوریڈکشن دی پراپرٹی سچویٹ. یہ جو میرے طرح کی اس طرح کی ہے وہ سچویٹڈ لکھا گیا، وہ سچویٹ ہی لفظ ہونا ہے، ED زائد پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ہے وہ اس کو مد نظر رکھ لیں. یہ آر یا ان دی کیس آف سوٹس ریفر ٹو ان کلاس C، صرف مارگیج والے سوٹ ہیں ان کو علیحدہ کر دیا ہے، یا تو وہاں ہوں گے جہاں پراپرٹی سچویٹ ہے، یا ایٹ دی پلیس ویئر دی کاز آف ایکشن ایز ہوللی اور پارٹلی ریزن، وہ جہاں بنائے دعویٰ مکمل طور پر یا جزوی طور پر پیدا ہوئی ہے وہاں. مثلاً بینک سے پراپرٹی جو ہے اکاڑے کی، مگر بینک کی شاخ جہاں سے لون لیا ہے وہ ساہیوال کا ہے، تو یہاں بھی بنائے دعویٰ پیدا ہوئی، قرضہ یہاں لیا، رہن نامہ قرضہ یہاں سے لیا، رہن نامہ اکاڑے میں ہوا کیونکہ وہیں جو ہے وہ رجسٹر ہونا ہے ویئر دی پراپرٹی سچویٹ، تو پھر یہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ صرف رہن نامے کی بابت. باقی تمام دعوے جو بیان کیے ہیں وہ وہیں ہوں گے جہاں پراپرٹی سچویٹ ہے. پرووائڈڈ دیٹ، وضاحت ہونے لگی ہے، اے سوٹ ٹو obtain ریلیف ریسپیکٹنگ اور کمپنسیشن فار رانگ ٹو ایمویبل پراپرٹی، غیر منقولہ جائیداد کو نقصانات پہنچائے ہیں ان کا دعویٰ اگر ہو، ہیلڈ بائی اور آن بہاف آف دی ڈیفینڈنٹ، جو نقصان ڈیفینڈنٹ نے پہنچایا ہے مدعا علیہ نے،
may تو مرضی ہے, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, اس کی ذات سے پورا کیا جا سکتا ہے. تو پھر جو ہے be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property situate, جہاں وہ غیر منقولہ جائیداد واقع ہے وہاں کر لیا جائے, or in the case of suits referred to class C at the place where the cause of action has wholly or partly arisen, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. پھر جہاں مدعا علیہ کا کاروبار ہے, جہاں وہ خود اپنی مرضی سے رہ رہا ہے, یہ نہیں کہ پکڑ کے جیل میں یا حبسِ بے جا میں رکھا ہے, voluntarily resides کے لفظ استعمال کیے ہیں, تو پھر وہ دعویٰ وہاں ہو سکتا ہے. اور ایکسپلینیشن آ گئی کہ جب پراپرٹی کا کسی کا ذکر ہے تو اس سے مراد پراپرٹی سچویٹڈ ان پاکستان ہے. اموویبل پراپرٹی کے دعوے سوائے دو کے, رہن سے متعلقہ اور نقصان اموویبل پراپرٹی کو پہنچانے کے متعلقہ, وہ وہاں بھی ہو سکتے ہیں جہاں مدعا علیہ رہتا ہے یا پارٹ آف دی کاز آف ایکشن پیدا ہوا ہے, ورنہ وہی ہوں گے جہاں پراپرٹی سچویٹ ہے. 17 آ گیا جی. suits for immovable property situate within jurisdiction of different courts. جائیداد, ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ جی والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, میں اس جائیداد میں وراثت کا حقدار ہوں. وہ جائیداد ساہیوال میں بھی ہے, اوکاڑے میں بھی ہے, پاک پتن میں بھی ہے, تو 3 جگہ کی جائیداد کا دعویٰ اسے ایک ہی کرنا ہے. اب کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ where a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts. پاک پتن کی علیحدہ عدالتیں ہیں, ساہیوال کی علیحدہ ہیں, اکاڑے کی علیحدہ ہیں. دی suit may be instituted in any court, تینوں میں سے جہاں مرضی کر لیں. within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated. any سے portion سے مراد ہے وہ خواہ آدھی سرساہی کیوں نہ ہو, 1 فٹ ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں دیکھنا کہ جی زیادہ وہاں ہے وہاں کرنا چاہیے, یہ مدعی کی مرضی ہے. جہاں جزو بھی واقع ہے وہاں دعویٰ ہو سکتا ہے. provided that in respect of the value of the subject matter the suit the entire claim is cognizable by such court. مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس کی ساری پراپرٹی 3 اضلاع کی 2 اضلاع کی ہے وہ اس عدالت کے دائرہ اختیار میں آتی ہے, مالی حیثیت اس کی اتنی ہو کہ وہ عدالت سن سکتی ہو. یعنی فرسٹ کلاس اگر ہے تو پھر تو نہیں ہے, سیکنڈ کلاس ہے, اور مالیت تینوں جائیداد جہاں واقع ہے اس کی اگر 50 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر سیکنڈ کلاس نہیں سن سکے گا. اسی طرح 10 لاکھ سے اگر زیادہ بنتی ہے تو سول جج تھرڈ کلاس نہیں سن سکے گا. اگر کہیں فرسٹ کلاس سول جج نہیں ہے, اب تو سینئر سول جج ہیں نا, دائر ان کے ہونا ہے, اس لیے یہ پابندی زیر غور نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا کہ پاک چیچا وطنی میں ایک ہی سول جج بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ ایک دور وہ بھی تھا کہ پاک پتن میں سینئر سول جج ساہیوال وہاں دورے پہ جاتا تھا اور مقدمہ سنتا تھا. یہ بھی ایک دور تھا. ڈسٹرکٹ جج ساہیوال کیمپیڈ لاہور, انگریز جج صاحب ڈسٹرکٹ جج ہیں, وہ ساہیوال کے جج ہیں مگر عدالت ان کی لاہور میں ہوتی, وہاں جا کے مقدمے کرنے ہوتے تھے, حالانکہ وہ ڈسٹرکٹ جج ساہیوال تھا. ایک دور وہ بھی تھا جو میں نے پڑھا, ایک فیصلے کے اوپر لکھا ہوا تھا, ڈپٹی کمشنر, ڈسٹرکٹ جج, ڈسٹرکٹ کلیکٹر, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, کلیکٹر آف دی ڈسٹرکٹ, یہ سارے نام لکھ کے تو آگے لکھا ہوا ہے منٹگومری. ڈسٹرکٹ جج بھی ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ جج بھی تھا, وہ کلیکٹر بھی تھا, وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی تھا, سارے اختیارات اسی کے پاس ہوتے تھے.
چلو جی، اب تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی یہ جو عدالت ہے آج کہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ ساہیوال میں وہ نام لے دیتے ہیں کہ جی فلاں جج کے پاس آپ چلے جائیں، وہاں دوسرے وکیل نے بحث شروع کی ہوئی ہے۔ وہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آج یہ جج صاحبہ یا جج صاحب کتنے بیٹھے ہیں۔ اتنی عدالتیں ہو گئی ہیں، میرے خیال 33 ہیں ہمارے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اور سول ججز۔ ایک دور وہ تھا، ایک ڈسٹرکٹ جج اور ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج تھا جب ہم کچہری میں آئے تھے۔ پھر یہ ہو گیا ایک سینئر سول جج تھا، ایک اس کے ساتھ جج تھا، ایڈمنسٹریٹو جج اس وقت کہا کرتے تھے۔ جب 1962 والا یہ آ گیا سول کورٹ آرڈیننس تو سینئر سول جج کا لفظ آیا، پہلے ایڈمنسٹریٹو سول جج تھا، جیسے اب بھی ایک سینئر سول جج بریکٹ میں ایڈمنسٹریٹو ہو گیا۔ جی سیکشن 18 پہ آ جائیں جی۔ پلیس آف انسٹیٹیوشن آف سوٹ ویئر لوکل لیمٹس آف جیوریڈکشن آف کورٹس آر انسرٹن۔ کوئی پتہ نہیں کہ یہ جائیداد ضلع ساہیوال میں ہے، اکاڑا میں ہے، پاک پتن میں ہے، کس جگہ پہ واقع ہے، اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو کیا ہوگا۔ ویئر اٹ از alleged ٹو بی uncertain، مدعی کا کلیم ہے کہ جی میں نہیں پتہ کتنے ہے گی۔ within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate, any one of those courts may، تو ان میں سے کوئی بھی ایک عدالت if satisfied there is ground for the alleged uncertainty، واقعی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس ضلع میں ہے، ریکارڈ اے اسٹیٹمنٹ ٹو دیٹ ایفیکٹ، تو وہ مدعی کا بیان قلم بند کر لیں گے، خود لکھ لیں گے کہ جی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میری حدود میں ہے یا کسی اور کی حدود میں تھے، اینڈ دیر اپان proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property، تو وہ یہ کرنے کے بعد کہ نہیں پتہ اس لیے انسٹیٹیوٹ ہو جائے گا دعویٰ، اینڈ اٹس ڈگری ان دی سوٹ شیل ہیو دی سیم ایفیکٹ، مؤثر ڈگری ہوگی ایز اف دی پراپرٹی ور سچویٹ ود ان دی لوکل لیمٹس آف دی جیوریڈکشن، اگرچہ بعد میں نکل آئی دوسرے ضلع کی مگر سمجھا جائے گا کہ جی ود جیوریڈکشن فیصلہ ہوا۔ provided that the suit is won with respect to which the court is competent as regard the nature and value of the suit to exercise jurisdiction۔ پھر وہی بات بتا دی کہ وہ دعویٰ ایسا ضرور ہونا چاہیے صرف لوکل لیمٹس کا ڈسپیوٹ ہو، مگر یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے جو عدالت سن نہیں سکتی وہی سن لے، صرف لوکل لیمٹس کی بنیاد پہ ایسا ہوگا۔ نیچر آف دی سوٹ بھی ہو کہ وہ سول کورٹ سن سکتی ہو، وہ جج صاحب سماعت کر سکتے ہوں، یہ نہ ہو کہ کہہ دیا جائے کہ جی رینٹ پیٹیشن ہے، وہ رینٹ ٹریبونل نے سننی ہے اور سول جج کہے کہ میں نے سن لی، کیونکہ یہ تو الگ بات ہے کہ تمام سول ججز جو ہیں انہیں فیملی کورٹ بھی قرار دے دیا، رینٹ ٹریبونل بھی قرار دے دیا، اگر کہیں نہ قرار دیا ہو کہ تمام کے تمام رینٹ ٹریبونل ہیں تو پھر رینٹ والا معاملہ اس سول جج نے نہیں سننا، اس وجہ سے کہ انسرٹنٹی آف لوکل لیمٹس ہے تو وہ کہے میں سن لیتا ہوں۔ یہ پابندی برقرار رہے گی، پیکیونری جوریڈکشن بھی ہو، اس کی نیچر آف دی سوٹ بھی ایسی ہو کہ وہ سن سکتا ہو۔ جی سیکنڈ پارٹ جی، ویئر اے اسٹیٹمنٹ ہیز ناٹ بین ریکارڈیڈ، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ اپنی آرڈر شیٹ کا حصہ بنا لے گا اسے، انڈر سب رول 1 اینڈ نو آبجیکشن از ٹیکن بیفور این ایپیلیٹ، سو آبجیکشن از ٹیکن بیفور این ایپیلیٹ اور ریوینل کورٹ، ماتحت عدالت میں کوئی عذر نہیں لیا کہ جی آپ تو سن نہیں سکتے، اور جب اپیل کی یا نگرانی کی تو پھر اعتراض لیا تو کیا ہوگا، اعتراض کیا ہے دیٹ اے ڈگری اور آرڈر ان اے سوٹ ریلیٹنگ ٹو سچ پراپرٹی واز میڈ بائی اے کورٹ ناٹ ہیونگ جوریڈکشن ویئر دی پراپرٹی سچویٹ، یہ اعتراض اٹھایا کہ جی آپ کی حد میں تو یہ جائیداد واقع ہی نہیں تھی، دی ایپیلیٹ اور ریوینل کورٹ شیل ناٹ الاو دی آبجیکشن، تو یہ اعتراض کی اجازت نہیں ہوگی unless in its opinion، ہاں البتہ اگر عدالت ایپیلیٹ یا ریوینل کورٹ کی یہ رائے ہو
There was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto کہ جب دعویٰ دائر کیا کوئی تنازع تھا ہی نہیں، صاف پتہ تھا. مثلا اب ہر حد بندی ہو چکی ہے. یہ کہنا ہے کہ جی اس طرف ہے اس طرف ہے، ہاں البتہ یہ ہے عام طور پر جو دریائے راوی ہے فیصل آباد کے درمیان اور ساہیوال کے درمیان، اسے ہم حد بندی سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرف فیصل آباد کی جائیداد ہے، اس طرف ہے. مگر کچھ پراپرٹی، کچھ حقوق جو ہیں وہ دریا کے پار بھی ہیں. جو ساہیوال کی حد ہے ادھر کے وہ ایم این اے ایم پی اے کا چناؤ کرتے ہیں. مگر اب اتنی تخصیص ہو گئی ہے کہ اب یہ تنازع کم رہ گیا ہے کہ اس طرح کا تنازع ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس ضلع کی پراپرٹی ہے. تو پھر عدالت جو ہے یہ آبجیکشن جو ہے اس کی سماعت کرے گی، ورنہ کہے گی کہ بھائی پہلے جیڑا ہے وہ لینا ہے آبجیکشن. اور آخری لائن بھی ہے اینڈ دیر ہیز بین اے کانسیکوینٹ فیلر آف جسٹس. اس اعتراض کے نہ اٹھانے کی وجہ سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ناکام ہوگی عدالت انصاف کرنے میں. جی سیکشن 19 جی سوٹس فار کمپنسیشن فار رانگس ٹو پرسن آر موویبل. کوئی نقصان پہنچایا مگر دو باتوں کو، پرسن کو مدعی کو نقصان پہنچایا یا موویبل پراپرٹی، اموویبل کا ذکر نہیں ہے، اور اس کے جو ہے تلافی کرنے کے لیے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تو پھر کیا اصول ہوگا. ویئر اے سوٹ از فار کمپنسیشن فار رانگ ڈن ٹو دی پرسن. کسی کا بازو توڑ دیا، اس کی جو ہے حد کے عزت کی ہے، گالیاں نکالی ہیں، اس کے خلاف الزامات بازی کی ہے، یہ رانگ ٹو دی پرسن میں شامل ہے. آر ٹو موویبل پراپرٹی if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court. اس نے یہ جو نقصان کیا ہے یہ ایک عدالت کے اختیار میں ہے. and the defendant resides or carries on business، یا اس کا کاروبار ہے، or personally works for gain، وہ اپنے مفاد کے لیے کوئی کاروبار وہاں کرتا ہے. within the local limits of the jurisdiction of another court. نقصان کہیں کیا، وہ رہتا کہیں ہے، اس کا کاروبار کہیں ہے، تو ایسی صورت میں دی سوٹ may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. دونوں عدالتوں میں سے کسی ایک میں، اور یہ ثواب دید مدعی کی اپنی عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. اور نیچے دو مثالیں آ گئی. اے ریزائڈز ان کراچی بیٹس بی ان کوئٹہ. کراچی کا رہنے والا انہیں پھینٹی لا دیتی کوئٹے. بی میں سو اے آئدر ان کوئٹہ اور ان کراچی، دونوں جگہ کر سکتا ہے. اے ریزائڈنگ ان کراچی پبلشز ان کوئٹہ اسٹیٹمنٹ ڈیفیمیٹری آف بی. بی کے خلاف الزامات تراشی کر لی، اس کی حد کے عزت شروع کر دی. بی میں سو اے آئدر ان کوئٹہ اور ان کراچی، یہ اس کی مرضی ہے. جی 20 یہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس پہ روز عدالتوں کے میں بحثیں اور تنازعات چلتے رہتے ہیں. یہ پہلے 16 سے 19 تک مختلف قسموں کے موویبل اموویبل پراپرٹی رانگ ٹو دی پرسن کی دعوے دے کے کہ کہاں ہونے ہیں. اب جرنل بات آ گئی. سبجیکٹ ٹو دی لیمیٹیشنز افورسیٹ، جو پہلے بیان ہو گئی ہیں وہ حدیں قائم رہیں گی. کہاں دعویٰ ہونا ہے وہ بھی قائم ہے، اموویبل پراپرٹی کا کہاں ہونا ہے، مارگیج کا کہاں ہونا ہے، وہ اصول قائم رہیں گے. ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ ان اے کورٹ ود ان دی لوکل لیمٹس آف ہوز جیوریڈکشن. یہ اب آ گئے یہ دعووں کی قسمیں ہوں تو پھر کہاں دائر ہوں گے. دی ڈیفینڈنٹ اور ایچ آف دی ڈیفینڈنٹس ویئر دیر آر مور دین ون ایٹ دی ٹائم آف دی کمنسمنٹ آف دی سوٹ ایکچولی اینڈ والنٹرلی ریزائڈز اور کیریز آن بزنس اور پرسنلی ورکس فار گین.
جہاں مدعا کا کاروبار ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، وہ رہتا ہے، وہاں دعویٰ دائر ہو سکتا ہے، مگر جو پہلے بیان ہو گیا ایموویبل پراپرٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وہیں ہونا ہے جہاں وہ واقع ہے۔ بی آ گیا جی، اینی آف دی ڈیفینڈنٹس where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendants who do not reside or carry on business or personally works for gain as aforesaid acquiesce in such institution۔ ایک سے زیادہ مدعا ہیں، کچھ ایک جگہ رہتے ہیں، کچھ دوسری جگہ رہتے ہیں، اب دعویٰ تو ایک ہی ہونا ہے، تو ایسی صورت میں یا عدالت اجازت دے دے یا وہ مدعا جو ہے وہ اپنی رضامندی دے دے، ایکویس کر لے، چپ رہ جوے، وہ بھی ایکویس ہی ہو گیا۔ اگر دعویٰ دائر ہوا اور اس نے اوبجیکشن نہیں لیا تو پھر جہاں دعویٰ دائر کر دیا وہ سمجھا جائے گا کہ اس کورٹ کو اختیار ہے۔ اور سی، دی کاز آف ایکشن ہوللی اور ان پارٹ ارائزز، جہاں بنائے دعویٰ پیدا ہوئی، یہ اسی طرح کا اصول ہے جیسے فوجداری میں ہے کہ پرچہ کہاں درج ہونا ہے، جہاں جرائم کی سیریز میں سے کوئی بھی جرم سرزد ہوا۔ ساہیوال سے اغوا کیا بچہ، اسے لے جا کے اکاڑے میں رکھا، اس کے ساتھ زیادتی پاک پتن میں کی، وہاڑی میں جا کے اسے قتل کر دیا، یہ سیریز آف افینسز ہیں، ہر جگہ پرچہ درج ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی، وہاڑی میں بھی، اوکاڑے میں بھی، ساہیوال میں بھی۔ اسی طرح دی کاز آف ایکشن ہوللی اور ان پارٹ ارائزز، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جی انہوں نے مجھے اغوا کیا، مجھے 3 دن حبسے بے جام، وہ ڈیمیجز سوٹ کرتا ہے، جہاں جہاں اسے رکھا ہے، جہاں سے اغوا کیا ہے، وہاں یہ جو ہے وہ پرچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پارٹ آف دی کاز آف ایکشن وہاں ارائز ہوا۔ اس کی ایکسپلینیشن آگے جی، ویئر اے پرسن ہیز اے پرماننٹ ڈویلنگ ایٹ ون پلیس، اس کا گھر بنا ہوا ہے مستقل، جسے ہم کہتے ہیں اس کی رہائش ایک جگہ پہ ہے، اینڈ آلسو اے ٹیمپریری ریزیڈنس ایٹ اندر پلیس، مگر جو عارضی پتہ اس کی دوسری جگہ کا ہے، ہی شیل بی ڈیم ٹو ریزائڈ ایٹ بوتھ پلیسز، وہ سمجھا جائے گا عارضی پتے پہ بھی اور مستقل پتے پہ بھی اس کی رہائش ہے۔ in respect of any cause of action arising at the place where he has such a temporary residence، دونوں جگہ پہ وہ سمجھا جائے گا ریزائڈ کرتا ہے، وہاں کر لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، وہاں کر لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ دوسری وضاحت، a corporation shall be deemed to carry on business at its sole or origin principal office in Pakistan or in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate of at such place۔ اگر کارپوریشن کسی کارپوریشن کے خلاف دائر کرنا ہے تو پھر جہاں اس کا ہیڈ آفس ہے، کارپوریٹ آفس ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے، جہاں بنائے دعویٰ پیدا ہوئی اور اس کا سب آفس ہے وہاں بھی دعویٰ ہو سکتا ہے، ورنہ کارپوریشن کی صورت میں وہی ہوگا جہاں اس کا ہیڈ آفس مقرر ہے، کارپوریٹ آفس ہے۔ جی آگے آ جائیں جی، سیکشن 21، کیونکہ وہ اسی سے متعلقہ ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے۔ باقی وہ مثالیں دی ہوئی ہیں وہ دیکھ لینی آپ نے، اسی کی ہے کہ ڈویلنگ ہاؤس سے کیا مراد ہے، مثالیں دے کے کیا ہے۔ نو آبجیکشن ایز ٹو دی پلیس آف سوئنگ شیل بی الاؤڈ بائی اینی ایپلیٹ اور ریویژنل کورٹ، اعتراض نیچے کیا نہیں عدالت میں، سول کوڈ میں، اپیل میں اور ریویژن میں کیا، تو پھر نو آبجیکشن ایز ٹو unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity
and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. اگر تو انصاف نہیں ہوا تو پھر اور بات ہے، ورنہ یہ اعتراض ایپلیٹ اور ریویژنل کورٹ نہیں سنے گی اور نہ ہی فرسٹ کورٹ سنے گی اگر ایشوز فریم ہونے سے پہلے یا اس سے قبل نہ اٹھا لیا جائے۔ اگر ایشوز فریم ہونے کے بعد شہادت کی باری آ گئی، جواب دعوے میں کوئی عذر نہیں لیا اور پھر کوشش کی کہ جی ہن پھڈا پا دیے، تو پھر وہ پھڈا نہیں چلنا۔ یہ تھی پلیس آف سوئنگ سے متعلقہ۔ باقی آگے پھر 22، 23، 24 جو ہم کہا کرتے ہیں کہ مقدمہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہو جائے، اور منتقلی کے بعد یہ اگلی نشست میں ہوں گے۔ ہاں جی 12 بج گئے تواڈے چہرے 2 منٹ ہو گئے۔ چلو جی، اب کوئی وضاحتی سوال، کوئی باتیں، کوئی گفتگو کرنی ہے تو 10 منٹ وہ ہم کر سکتے ہیں۔ 2 بندے ہے گئے سی جڑے واہ سوال جوڑ کے لے آندے سیگے۔ یہ بھی ہوندا رہا لا کالج پڑھان جاندیاں ہویاں میں 2 وکیل نال لے جاندا ہوندا سی اور انہاں نوں سوال دے کے بھیج دے ہوندا سی کہ انہاں نے کرنا نہیں، تسی تے کر دیا جی۔